کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون۔ اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ فرمائے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی اور نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے نبی اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه۔ اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور سچوں کے ساتھ ہو. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. مدینے والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھ رہیں اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ یعنی غصہ آئے اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. ان اللہ لا يضيع اجر المحسنین. بے شک اللہ نیکوں کا نیک یعنی اجر و انعام ضائع نہیں کرتا. صدق اللہ العظیم. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا عظیم شانیں ہیں. وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، سبحان بھی ہے، دیان بھی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل اور اس کے کرم کا سوال کرتے ہیں اور اپنا فضل اور کرم ہم سب پر فرمائے، آمین. پروگرام کے عنوان کی طرف اگر ہم آئیں تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک ایتھسٹ کے ساتھ، ایک دہریے کے ساتھ وجود باری تعالیٰ کے اوپر مناظرہ طے پایا. آپ کچھ دیر سے پہنچے، وہاں جو آدمی موجود تھا تو اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور آپ جو ہے وہ دیر سے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں وقت پر آنا چاہیے. تو امام اعظم نے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ میں دریا کنارے پہنچا، کشتی موجود نہیں تھی. اچانک دیکھا کہ درخت کٹنا شروع ہوئے، ان کے تختے چرنا شروع ہوئے، تختے ملنا شروع ہوئے، کشتی بن گئی اور پھر وہ کشتی دریا میں اتری. اس کشتی میں بیٹھ کر کے دریا پار کیا اور پھر یہاں پہنچا. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کشتی بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ یہ کائنات بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی بغیر بنانے والے کے، تو یہ ساری کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ یہ کائنات کے وجود کا ذرہ ذرہ قدرت باری تعالی اور توحید باری تعالی کا اعلان کر رہا ہے، اور نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. آج انشاءاللہ ذکر باری تعالی، قدرت باری تعالی اور اس کے ساتھ ساتھ توحید باری تعالی کا بیان پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل رہے گا. اللہ تبارک و تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وحدہ لا شریک نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے، ہم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر غیر متزلزل ایمان عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ ہی اس کے مبارک کاموں کے اندر کوئی شریک ہے. وہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے. نہ اسے کسی نے جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. لم یلد ولم یولد، یہ اللہ کریم کی شان ہے. ولم یکن لہ کفوا، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. احد
وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل یہ قدرت باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ، ذکر باری تعالیٰ پروگرام کے اندر ہوتا رہے گا۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ابھی وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو تمہیں حاکم بنایا، تمہیں حاکم بنایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم بنایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بنایا، تمہیں دافع بنایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو
وہ کنواری پاک مریم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم وہ نفخت فیہ قدم وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم ہے عجب نشان اعظم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو اور یہی بولے سدرہ والے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ یہ ملا ہے تم کو منصب یہ ملا ہے تم کو منصب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ یہ ملا ہے تم کو منصب جو گدا بنا چکے اب جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت عطایا کرو قسمت عطایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ارے اے خدا کے بندو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل
حمد ہے خدایا، ہمیں اے رضا تیرے تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل کا پتہ چلا با مشکل، تیرے روزہ کے مقابل، تیرے روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ماشاءاللہ، لک الحمد یا اللہ کما تحب و ترضا، لک الحمد یا اللہ کما حمد الانبیاء والمرسلون، لک الحمد یا اللہ بعرض اوراق الاشجار وبعدد قطرات الابحار، لک الحمد یا اللہ، لک الحمد کلہ، لک الحمد حمد الشاکرین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے، حمد تعریف ساری کی ساری اسی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد میں جو الف لام ہے، اگر اس کو استغراق کے لیے لیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا انشاءاللہ ہم آج اپنے پروگرام میں ذکر کرتے رہیں گے۔ اور ایک بڑی ہی ذوق افزا اور ایک جسے یوں بولیں کہ فرحت بخش بات یہ ہے خالد بھائی، قبلہ سید قذافی شاہ صاحب، راشد بھائی، وقار بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے مدینہ منورہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور میسج میرے پاس آیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب قبلہ محمد یوسف سلیم اتاری زیدہ شرفہ، ماشاءاللہ، یہ بھی ہیں، ان کے والد صاحب بھی ہیں، ان کی والدہ ماجدہ بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت جو ہے یہ پا رہے ہیں اور وہاں پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جب آواز اور تصویر جا رہی ہے تو اس سے یہ امید بنتی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی پہنچ ہی جائیں گے خالد، انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں۔ انشاءاللہ، وجود باری تعالیٰ، قدرت باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ کے عنوان پر آج کا ہمارا انشاءاللہ یہ پروگرام ہے۔ سب سے پہلے ہم راشد بھائی کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ راشد بھائی، سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ توحید اور اس کی اقسام کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ ذکر فرمائیں توحید باری تعالیٰ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی شاندار موضوع ہے، اور دین اسلام کے جتنے بھی عقائد ہیں ان تمام عقائد میں اصل الاصول اور بنیاد کی حیثیت رکھنے والا یہ عقیدہ ہے توحید۔
توحید عربی زبان کا کلمہ ہے، اور اس کا اگر لفظی معنی کیا جائے تو توحید کا معنی ہوتا ہے کسی ذات کو یا کسی شے کو ایک اور واحد قرار دینا۔ جی۔ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں عمدۃ القاری میں کتاب التوحید کی ابتدا میں اس کا معنی یوں بیان کیا ہے کہ هو الشہادۃ بان اللہ الہ واحد۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ معبود اللہ ایک ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے سلمان بھائی کہ ہر عقیدے کی کتاب کی ابتدا میں اس کو بیان کیا گیا۔ سر فہرست میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کروں گا کہ ان کی ایک کتاب ہے فقہ اکبر، اس کی ابتدا ہی میں وحدانیت باری تعالیٰ ہی کا عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ کا ایک ہونا یہ توحید ہے۔ اب اس کی مختلف اقسام بنتی ہیں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا جو واحد ہونا ہے، یکتا ہونا ہے، وہ مختلف اعتبارات سے ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنے وصف اور صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے احکام میں بھی اکیلا ہے، اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، اپنی سلطنت میں بھی اکیلا ہے۔ ہر معاملے میں رب تبارک و تعالیٰ تنہا ہے اور اس کا کوئی نظیر اور اس کا کوئی مثیل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کی نصوص کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اعظم علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے اور انہوں نے مخلوق کو رب تبارک و تعالیٰ کے جو بھی احکامات پہنچائے، کچھ احکام تو وہ تھے جن کا تعلق عمل سے تھا اور ان میں کچھ اختلاف تھا، مختلف انبیاء کی شریعتوں میں احکام میں مختلف قسم کے احکامات تھے، لیکن وہ عقیدہ جو تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دیا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفوز الکبیر میں اس بات کا بیان کیا، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی منہ الروض الازہر جو شرف کے اکبر ہے اس میں بیان کیا کہ تمام انبیاء کا اس بات پر اور اس بات میں اجماع اور اتفاق ہے کہ انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی دوسرا مستحق عبادت نہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر جماعت انبیاء کا اجماع رہا ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک قرآن مجید میں ہر جگہ ہمیں توحید ہی کا بیان نظر آتا ہے۔ اس کی تعویل یوں بیان کی جاتی ہے، شیخ علی بن سلطان ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہ الروض الازہر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پورا قرآن ہی توحید کے بیان میں ہے۔ کس طرح؟ یا تو قرآن مجید کی آیات میں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا، اس کے افعال و احکام کا بیان ہے، تو یہ بالکل بعین ہی توحید ہی کا بیان ہے۔ یا پھر رب تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے یا جن کاموں سے منع کیا ان کا بیان ہے، یعنی اوامر و نواہی کا بیان ہے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ توحید کے احکام سے ہے، یعنی جب رب تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا تو توحید کا یہ تقاضا ہے، اور اس توحید کے تقاضے پر پورا عمل ہی تب ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانا جائے اور اس کے منع کردہ کاموں سے بچا جائے۔ یا پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید برہان رشید میں اہل توحید پر دنیا اور آخرت میں جو انعامات ہوئے، خواہ وہ پچھلی امت کے اہل توحید ہوں یا اس امت کے اہل توحید ہوں، تو ان کے دنیاوی اور اخروی ثواب کو اور ان کی بشارتوں کو بیان کیا گیا، تو یہ توحید کی جزا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اہل شرک کا، جو توحید کی نفی کرنے والے ہیں، ان کی دنیاوی اور اخروی سزا کا بیان کیا گیا، تو یہ بھی اس اعتبار سے توحید کا بیان ہے کہ حکم توحید سے جو نکلے گا اس کا دنیا اور آخرت میں یہ انجام ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پورا قرآن مجید برہان رشید ہی ہمیں توحید کے بیان سے معمور نظر آتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے قرآن مجید میں بنیادی طور پر دو کلمات ارشاد فرمائے گئے، اور سرکار اعظم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کا جب ذکر فرمایا حدیث پاک میں، جامع ترمذی کی روایت ہے، تو اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے دو کلمات ارشاد فرمائے، ایک ہے واحد اور ایک ہے احد۔ اگرچہ بظاہر یہ ان دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہے، یعنی ایک ان کا اصلی معنی تو ایک ہے، لیکن اس میں استعمال اور عرف کے اعتبار سے علماء کرام فرق کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واحد کا ترجمہ ایک کیا ہے اور احد کا ترجمہ یکتا کیا ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر تفصیل کے ساتھ مرکات المفاتیح میں گفتگو فرمائی اور ایک فرق بیان کیا، یعنی کئی علماء کرام نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ اللہ واحد بھی ہے، اللہ احد بھی ہے، یعنی ایک مقام پر فرمایا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ واحد کا بھی اس بات ہے اور احد کا بھی اس بات ہے، تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو بعض علماء نے اس میں یہ فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے،
اپنی ذات کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالی احد ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی اس کا ثانی نہیں اور اس کی صفات کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی۔ اور اللہ واحد حقیقی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ واحد حقیقی ہے۔ وحدت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک جیسے وحدت عددی ہوتی ہے، الواحد نصف الاثنین، یہ اگر مانیں گے تو یہ تو اسلام کے مخالف چیز ہو جائے گی۔ تو اللہ کیا ہے؟ واحد حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں خالد بھائی، ایک شرک کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بھی تھوڑا جو ہے وہ بیان کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ بھی کلیئر ہو جائے کہ بھئی شرک یہ ہے۔ توحید کا تو جیسے راشد بھائی نے بیان فرمایا ہی ہے کہ اللہ مستحق کے عبادت ہے، وہی اکیلا وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ۔ جی اللہ رب العالمین جل وعلا کو جس طرح اکیلا واحد ماننا، احد ماننا، جس طرح راشد بھائی گفتگو فرما رہے تھے، عقیدہ توحید کے لیے یہ ضروری ہے، جی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک سے پاک ماننا بھی ضروری ہے، یعنی اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسما میں، ان ساری چیزوں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا معاون، مددگار اس طرح سے کوئی بھی نہیں قرار دیا جائے گا۔ اور یہ جس طرح توحید کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح شرک سے بیزاری بھی ضروری ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، یا ایسا بڑا ظلم یا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے چھوٹے جو گناہ ہیں، اس سے نیچے جو ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے۔ ایک جگہ شرک کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں میں ایک اور آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور یوں نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بھی اعلان کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں پر سلامتی بھی بھیجو۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، یہ حزب اللہ قرار پائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر قرار پائے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے۔ یہ اس کے وہ فرما بردار بندے ہیں جنہیں اللہ کریم نے منتخب فرما لیا ہے، اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ پھر اسی کے متصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا، اللہ خیر اما یشرکون، یہ بتاؤ ذرا کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے خود ساختہ شریک، وہ جو اس وقت کفار نے باطل معبود گڑھے ہوئے تھے، جن کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کی عبادت کرنے کے لیے یہ لگے ہوئے تھے۔ فرمایا گیا ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، دوسری جگہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنا کر لیا، ان پر سلامتی ہو، اور تیسرے وہ ہیں جو ان میں جدائی ڈالنے والے ہیں، ان میں فرق ڈالنے والے ہیں، اور ان کی اگینسٹ آ کر کھڑے ہیں باطل قوتوں کی طرح۔ اور قوت تو ان میں کیا ہوگی کہ وہ خود بنائے گئے ہیں، لیکن ایک باطل معبود ہے، ایک حقیقی معبود ہے۔ حقیقی معبود اور اس کے لشکر کے مقابلے میں یہ لوگ کھڑے ہیں، تو ان کو گھٹایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو یوں بیان فرمایا گیا کہ اللہ ہی بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس کی طرح ہوگا جو کچھ پیدا نہیں کر پاتا؟ اللہ اکبر، جو خود پیدا کیا گیا ہے کہ پیدا کرنے والا اس کی طرح جو خود ہوگا؟ بنایا گیا ہے، جی، جو خود وجود کا محتاج ہے، وہ کیا کسی کو وجود دے گا؟ بالکل، وہ بالکل کسی کو وجود نہیں دے سکتا، بلکہ وجود دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ واہ واہ، بندہ اپنی کوشش سے کچھ انوینٹ کرتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر ایک تسلسل دیکھا جائے تو انسان
کہیں نہ کہیں لا کر اسے کہتا ہے کہ یہ میری عقل کا کرشمہ ہے، یہ میرے ذہن میں آیا ہے، اور اللہ وہ ہے جو عقل کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث بھی بیان ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا۔ اسی تسلسل کو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمانے کا کہا گیا، پھر آگے ایک تسلسل ہے آیات کا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کی طرف بھی یوں فرمایا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے یا وہ جس نے اتنے سارے کام کیے۔ آئیے کچھ آیات سنتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور دوسروں کا ناقص ہونا یوں بیان فرما رہا ہے، یا وہ بہتر ہے باطل جو خود ساختہ شریک کیے جاتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے؟ پھر آگے اسی بات کا تسلسل ہے، یا وہ بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس پانی سے با رونق باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں میں ایک درخت ہی اگا دیتے۔ اللہ کریم نے بے شمار باغات اگائے، لیکن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، تم تو ایک باغ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ الہ مع اللہ، اب بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ کریم شریک سے پاک ہے۔ آگے ارشاد ہوا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، یا وہ بہتر ہے جس نے رہائش کے لیے زمین بنائی اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھ دی۔ اسی کے تصور میں بھی ہے یہ کہ وہ دو سمندروں کے درمیان ایسے آڑ رکھے کہ دو الگ الگ ٹیسٹ، الگ الگ ذائقے والے یوں مل رہے ہوں کہ ایک کا پانی دوسرے میں نہ مل سکے۔ یعنی آپ لیکوڈ کو اگر ڈال دیتے ہیں لیکوڈ میں ہی تو وہ تو بالکل ایک جیسی ہی صورت اختیار کر لیتا ہے، ٹیسٹ ان کا ایک دوسرے میں سما جاتا ہے۔ ایسی بات، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا پانی نہیں بلکہ دو سمندروں کا بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ سمندر بھی یوں بہائے کہ سمندر بھی بہ رہا ہو، ایک کا پانی دوسرے میں نہیں جاتا، ایک کا ذائقہ دوسرے کے ذائقے میں نہیں آتا۔ فرمایا گیا وجعل بین البحرین حاجزا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھ دی۔ الہ مع اللہ، کہ اس کام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ساتھی ہے، کوئی معبود ہے اس کے علاوہ؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو نہیں جانتے۔ پھر ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یا وہ بہتر ہے جو مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی ٹال دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں بہت کم ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، یا وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں۔ یہاں وہ ہوائیں مراد ہیں جو بارش کے آنے سے پہلے ایک خوشنما ہوا چلتی ہے جو بارش کے آنے کا پتہ بتا رہی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا دیکھو تمہارے معبود کی شان کیسی ہے کہ بارش بھی وہی دیتا ہے لیکن اس سے پہلے خوشخبری کی ہوائیں بھی وہی الہ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے بلند اور بالا ہے۔ پھر ارشاد ہوا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ، یا وہ بہتر ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے
کچھ نہ تھا، کیسے دنیا بنی، یہ ابتدا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ اچھا یہ بات ابھی تو ہم پیدا ہو کر مشاہدہ کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جنہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اس کی وحی کا انکار کرتے ہیں، ان پر ایمان نہیں لاتے، وہ صرف عقل پر تول رہے ہوتے ہیں۔ ان کی عقل کو بھی بے شمار دلیل، کائنات کا ذرہ ذرہ اگر عقل کے انصاف کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ لیکن جب عقل وحی کی روشنی سے محروم ہو کر اپنی راہ چلنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ بھٹک جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں انسانی عقل کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طویل واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کے پاس گئے، کچھ چاند کو پوج رہے ہیں، کچھ سورج کو پوج رہے ہیں، کچھ تاروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ان سے جب سوالات ہوئے تو ان کے جوابات یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو خدا اس لیے مانا ہے کہ یہ روشنی کر رہا ہے، یہ رات کو روشن کر رہا ہے، یہ اتنا زیادہ دن میں اجالا لا رہا ہے جو رات سے بڑھ کر ہے۔ یعنی جس کی عقل جہاں تک پہنچی اس نے اسی کو خدا مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس عقل کو وحی کے نور سے منور فرماتا ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی باتوں کا جواب عقلی تناظر میں بھی دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ارشاد فرمایا کہ تم اس کو خدا کیوں مانتے ہو جس کی روشنی گھٹتی بڑھتی ہے، جو آتا جاتا رہتا ہے، جو ابھرتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے۔ کیوں نہ ان کے بنانے والے کو خدا مانا جائے، کیوں نہ ان کے خالق اور مالک کو خدا مانا جائے کہ جو انہیں منور کرتا ہے، وہ چاہے تو ان میں روشنی ہوگی، اور اگر وہ چاہے گا تو ان کی روشنی سلب فرما لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بے شمار دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں، آیات بینات ان کو بیان کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ عقل انسانی جو آج نہیں بھی مان پا رہی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو فنا کر دے گا اس کے بعد پھر سب کو ایک ساتھ اٹھائے گا، تو پھر عقلیں بھی یہی کہہ رہی ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا، لیکن اس وقت کا سمجھنا کام نہیں آئے گا، بلکہ پھر بندہ یہ بات کہہ رہا ہوگا کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت ہی جو ہے نا یہ سارا فلسفہ ختم کر چکی ہوتی اور یہ قیامت کا جو دن ہے، فیصلے کا دن ہے، یہ نہ آیا ہوتا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یا وہ بہتر ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے روزی دیتا ہے۔ زمین میں کیا ہے؟ اگر آپ زمین کی ہی غور کریں نا تو یہ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اور اس کے وجود پر دلیل رکھتی ہے۔ اللہ کریم نے زمین کو بنایا، دیکھیں ساری زمین ایک جیسی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ عبادت گاہوں کو لینڈ مارک کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عبادت گاہ بن گئی تو وہاں موسٹلی بنی ہی رہتی ہے، اور اس کو یوں گردان لیا جاتا ہے کہ اگر ایڈریس کسی کا پتہ کرنا تو بھائی فلاں جگہ پر یہ مسجد ہے، اور مسجد تو کہیں نہیں جائے گی، عمارت تو ٹوٹے گی، بن جائے گی، پھر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، جہاں مسجد ہے وہاں مسجد ہی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں ایسی بیان فرمائی قرآن کریم میں کہ یہ زمین ہے، اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ تم اس میں راستے پہچانو۔ راستے کیسے پہچانو؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لنگر ڈال دیے ہیں، یعنی پہاڑ بنا دیے ہیں۔ پہاڑ ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اور جب تک ایک شدت کا کوئی زلزلہ ایسا نہ آئے تو موسٹلی پہاڑ اپنی جگہ پر رہتے ہیں، یا انسان ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ضرورت کا اس میں سے راستہ نکال لے، بصورت دیگر وہ اپنی جگہ رہتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں بھی میں نے پہلے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں نہروں کو رکھا ہے، جو نہر جہاں سے بہ رہی ہے وہ اپنا راستہ بنا رہی ہے، وہ ایک ٹریڈ مارک بن جاتا ہے کہ یہاں نہر کا راستہ ہے، گویا یہاں سے جدا جائیں تو دوسری جگہ شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے دوسری جگہ ہوگی، وہ ایک زمین پر نشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پھر زمین میں وہ جگہیں بھی ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہتا ہے وہ ویران پڑی رہتی ہیں، پھر اللہ کریم اپنے رحمت کی بارش برساتا ہے۔ قرآن میں سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ احییناہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردہ زمین کو بھی
زندہ فرما دیتا ہے. تو وہ آسمان سے پانی برساتا ہے, زمین سے سبزہ اگاتا ہے, پھل اگاتا ہے, بندے کے لیے کھیتی اگاتا ہے, بندہ اس سے کھاتا ہے, جب اس میں ذائقے بھی پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے کرشمے اور اتنے ساری چیزوں کو دکھا رہا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ان کنتم صادقین. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. اب دلیل کون لائے؟ وہ جو اس کو معبود مان رہا ہے, جسے اس نے اپنے ہاتھوں نے بنایا ہے, وہ کیسے کوئی دلیل لا سکتا ہے؟ یہ رب العالمین جل وعلا کا شاہکار ہے, قرآن ہے. یہ اللہ کریم کی ذات, اس کی صفات, اس کی معرفت کے بارے میں علم دیتا ہے. کاش کہ ہم اس کی طرف لوٹ کر آئیں اور اپنے مالک سے لو لگائیں. میں قربان جاؤں. یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین بیان توحید کا انداز. توحید بیان ہوتی ہے تو یوں بیان ہوتی ہے قرآن کریم کی آیات کے ناظر میں. اچھا, میں شرک کا تھوڑا آسان کر کے اس کو تھوڑا واضح کر دوں. ماشاءاللہ. اللہ تعالی واجب الوجود ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا, اور اللہ تعالی مستحق عبادت ہے. اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت سمجھنا, یہ شرک ہے. سبحان اللہ. یہ موٹی سی آسان سی سادی سی میں نے یوں سمجھ لیں کہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھے, یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے, اور اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے. اور حضرت شریف اللہ کمجدی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے, امیر سنت نے اس کو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے کہ باقی کفر کی کوئی بھی بدترین شکل ہو وہ حقیقتاً بہرحال شرک نہیں ہے. شرک کیا ہے؟ شرک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق جانے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے جو ہے وہ بچائے. کیا خوب بات کہی ہے نا, ہر شے سے ہیں آیا میرے شانے کی صنعتیں, عالم سبائنوں میں ہے آئینہ ساز کا. سبحان اللہ. ہر شے سے ہے آیا میرے صانع کی صنعتیں, ہر شے سے ہے آیا میرے صانع کی صنعتیں, ہر شے سے ہے آیا میرے صانع کی صنعتیں, عالم سبائنوں میں ہے آئینہ ساز کا. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, رب تبارک و تعالیٰ ہے کہ جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں. وہ چاہے تو زمین میں درخت پیدا کر دے, اور وہ چاہے تو سنگلاخ پہاڑ پر درخت پیدا کر دے. اللہ اکبر. یہ قدرت باری تعالیٰ کا ہی کمال ہے. اللہ اکبر. آپ نے کبھی دیوار پہ جو ہے وہ پودا پنپتا ہوا دیکھا خالد بھائی؟ دیکھا. کیا سب آپ نے دیکھا؟ ہم نے بھی دیکھا. سبحان اللہ. عموماً پودے کہاں پنپتے ہیں, کہاں بڑھتے ہیں, کہاں پھلتے پھولتے ہیں؟ زمین میں. سیمنٹ میں اور اینٹ میں آپ اگر بیج لگا دیں تو عموماً کیا ہے, نہیں اگے گا. عام طور پر پودا وہاں نہیں اگے گا. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سیمنٹ میں اور اینٹ میں جو ہے وہ اگر بیج پہنچ جائے اور وہ کریم کرم فرمائے, وہیں پر اثر پیدا فرمائے, تو پودا اس میں سے جو ہے وہ نکل آتا ہے.
تو یہ نکلنے والا پودا بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے. شاہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ توحید باری تعالیٰ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، جی جیسے جو علوم ہے نا جو بالکل جو لازم ہیں جن کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، اس میں سے ایک یہ جو عقیدہ ہے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں اور اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. صحیح. اس کے جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے نا کہ علم کا حاصل کرنا اور مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو فرائض علوم کے اندر سب سے پہلا سمجھ لیں کہ یہ جو عقیدہ ہے توحید باری تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے. جیسے وحدہ لا شریک کے بارے میں ماشاءاللہ ڈسکشن ہوئی ہماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کی صفات جو ہے اس کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے، اس کے کلام کے حوالے سے، اس کے احکام کے حوالے سے، اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. قرآن پاک کے حوالے سے احادیث منورہ کے اندر کیا کیا جو ہے اس میں عقائد بیان کیے گئے ہیں، اور کیا بات ہم جو ہے ایسی کر جائیں کہ خدا نہ خواستہ اس میں ہمارا ایمان جو ہے وہ ایمان متزلزل ہو جائے، یا وہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن پاک کے عقیدے کے مطابق نہ ہو. تو یہ علم سیکھنا بھی ضروری ہے نا. صحیح فرمایا. تو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے جیسے بہار شریف کا پہلا حصہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے، اس کو اپنے مطالعے کے اندر لے کر آئیں. اور اس کے اندر بھی ظاہری بات ہے کہ کسی نہ کسی استاد، کسی نہ کسی ٹیچر کے ذریعے سے اس میں جو ابحاث ہیں، جو بحث ہے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے ہے، تو اس کو آپ خود جب پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ سمجھ میں نہ آئے. تو پہلے جو ہے اس کو پڑھیں، اس کے بعد کسی استاد کی ضرورت ہے، کسی کے پاس جائیں، کسی عالم دین کے پاس جائیں. ڈیپ کو آپ نے سمجھنا ہے. بعض میں اس عنوان کو یوں کر لیتا ہوں کہ بعض اصطلاحات ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا وحدت جنسی ہے، وحدت نوعی ہے، وحدت عددی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کیا ہے وحدت حقیقی ہے. یہ کیا ہے؟ کچھ علمی جو ہے وہ عنوانات ہیں. تو آسان ترین بات کیا ہے؟ اللہ واحد حقیقی ہے، اور یہی مسلمان کا اعتقاد ہے، اور یہی مسلمان کا کیا ہے؟ یقین ہے کہ اللہ واحد حقیقی ہے. مختصر سی بات یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے؟ بڑا آسان سا وہ دو کتابیں میں سجیسٹ کرتا ہوں. ایک ہے بہار شریعت حصہ اول کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، اور ایک ہے آپ امیر سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اس کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ جو ایک انیشیل معلومات ہے، جو بنیادی معلومات ہے، یہ بہرحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں یہاں یہ بھی عرض کرتے چلوں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو اپنی زبان کو بھی اور اپنی عقل کو بھی دیکھ بھال کے اور سنبھال کے ہی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. امیر سنت کیا بتا رہے ہیں اس بارے میں؟ آئیے ذرا دیکھیے. سبحان اللہ. لوگ اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے ذکر کے دوران اللہ پاک سے متعلق کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کریم کے مطلب نہیں کرنا چاہیے، ان کو الفاظ نہیں ایسے بولنے چاہیے کہ اللہ پاک دیکھو یوں بھی اللہ کرتا ہے نا، اللہ یوں بولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اللہ کا معاملہ ایسا ہے نا، اللہ نے ایسا تھوڑی کو کہا ہے. تو یہ پچھلے دنوں کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں، ملاقات وغیرہ ہوتی ہیں تو وقت وہ کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا موقع مل بھی جاتا ہے تو کچھ لوگ یوں سمجھ بھی جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو ہے. لیکن ایک تعداد ہے جو شاید اس معاملے میں سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کرتے ہیں ہم، اس کے تعلق سے جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں کتنی زیادہ ایک احتیاط کرنی چاہیے ایک مسلمان کو. آپ شاید یوں بولنا چاہتے ہیں اللہ پاک یوں نہیں بولتا، اللہ پاک یوں بولتا ہے، اور کچھ نہ کچھ یہ نہیں کہا. اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ خالی دین کے ہو کر نہیں رہ جاؤ، دنیا بھی ساتھ میں ہو. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے. اس طرح کی یہ کہ اللہ پاک کے بارے میں جب بھی بولے تو کنفرم معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ پاک نے ایسا فرمایا ہے. جان بوجھ کر اللہ پاک کی طرف کوئی بات
मंसूब करना ये जायज नहीं है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी मंसूब करना जायज नहीं है, ये गुनाह के काम है। फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, ये आयत है कुरान करीम की। इससे बढ़कर जालिम कौन कि जो अल्लाह पाक की तरफ झूठी बात मंसूब करे। यही क्या अल्लाह ने यूं बोला, अल्लाह ने बोला बोलते, बाद में इसमें झूठ होता है। अब ये अल्लाह ने कब कहा है कि दीन के होकर मत रह जाओ, दुनिया को भी साथ रखो, कहाँ कहा है अल्लाह पाक ने? तो फिर मिसाल देंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। देखो अल्लाह ने पहले दुनिया का बोला कि दुनिया का ख्याल रखो, बाद में दीन का। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। न तर्जमा आता हो कुरान करीम से, इस तरह अपनी सड़ी हुई खोपड़ी से इस्तिदलाल करना हराम, जहन्नम ले जाने वाला काम। ये कि बिल्कुल चला रहे होते हैं, और ये बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, ये मुफ्तियों के भी मुफ्ती होते हैं। अगर किसी मुफ्ती का कौल ये बात भी बताओ ना, मौलाना वो क्या समझ पड़े, ये हमने कोई धूप में सफेद बाल नहीं किए, तजरबे की भट्टी में सफेद बाल किए, ले हो गया ना। और जहन्नम की तैयारी है बस ऐसे लोगों की। कुफरियात बकरे होते हैं, इनको कोई समझा नहीं सकता, समझाएंगे दो चार और कुफर दाग देंगे, कोई भरोसा नहीं। अभी हाल ही में एक शख्स ने कहा कि अब तो बहुत आसानियां हो गई हैं और सोशल मीडिया यूट्यूब पर तो मतलब स्कॉलर्स की बातें मिल जाती हैं, दीन के ताल्लुक से तो तफसीर के ताल्लुक से। एक मैं अब खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, शरीयत और दीन के ताल्लुक से तो अब मतलब काफी इजी हो गया है बात को समझना, दीन को समझना। काफी मतलब अगर कोई कोशिश करे तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वीडियोस जो मौजू पर वीडियोस मौजूद हैं और इस्लामिक स्कॉलर्स तो वो बात कर रहे होते हैं। तो ये एक तासुर अच्छे खासे जाना भी इजी हो गया है, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए जहन्नम में जाना इजी हो गया। जिसको चाहो मुफ्ती बना दो, जिसको चाहो रहनुमा बना दो, ये जहन्नम की तरफ खींच रहे हैं। मेरे बोले भाले इस्लामी भाइयों, ऐसा नहीं है। आपको अगर लेना ही है ना किसी रहनुमा से, तो पहले ये कंफर्म कर लें कि याशिक रसूल पहले सुन्नत है और मुस्तनद है, शरीयत के मुताबिक बात करता है, कुरान और हदीस ही की बात करता है, और है आशिक रसूल सुन्नी पक्का। उससे तो बेशक आप लेंगे तो वो तो जन्नत का रास्ता दिखाएगा। बाकी जो लगा हुआ ना सोशल मीडिया पे, जो मंडी या मंडा लगा हुआ है ना, ये तो मतलब आखिरत के लिए तबाहकार लगा हुआ है। जिसकी जो समझ में आता है वो इस्लाम की वो तावील कर रहा है, और जो समझ में आता है वो मसला बयान कर रहा है। तो जिसको देखो वो बिल्कुल ये खोल के बैठे हुए और सवालात के जवाब दे रहे होते हैं। अब मुतासिर करना बहुत आसान हो गया। यानी यूं समझिए कि एक शख्स अब किसी के सामने कुरान करीम खोले और फिर या उसके सामने बुखारी शरीफ की किताब खुली हो, देखो मैं बुखारी में पढ़ रहा हूँ, देखो मैं मुस्लिम में पढ़ रहा हूँ, कितनी मशहूर है, सुना है ना मुस्लिम बुखारी तुमने, हाँ वो पढ़ रहा हूँ, देखो ये देखो देखो ये देखो। अब कोई कुरान करीम खोले, उसकी आयत पढ़े, फिर तर्जुमा भी पढ़े, तो ये बंदा सोचता नहीं कि यार ये उस कुरान करीम को पढ़कर इसके हदीसों को या हदीस या इसके माना को पढ़कर वो बयान कर रहा है जो इससे पहले किसी आलिम बुजुर्ग ने बयान किया ही नहीं, इसी की समझ में आया, इस सदी के अंदर किसी और की समझ में आया ही नहीं। इसको कैसे हम समझाएंगे आप? तो कुरान करीम के बारे में इरशाद है, जो दिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, इसी के साथ वो बहुत सौ को गुमराही में रखता है और बहुत सौ को हिदायत देता है। तो कुरान करीम समझने के लिए भी तो अक्ल सलीम, इल्म दीन की कोटिंग की भी होनी चाहिए, और उसके शराइत, तफसीर के लिए शराइत इतने कड़े। मैंने जब देखे तो शराइत, तो मैं सर पकड़ लिया कि ये गली गली मुफस्सिर बैठे हुए, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इसको देखो, इधर दर से कुरान हो रहा है, उधर दर से कुरान हो रहा है। इनको पूछा जाए कि तफसीर के शराइत कितने और कौन कौन से, शायद एक आध भी ना बता पाए हैं मुफस्सिर। तो जिसको तफसीर कुरान करनी है ना, कम से कम वो कुरान अच्छी तरह पढ़ सकता हो, उर्दू अच्छी तरह पढ़ सकता हो। वो जो लिखी हुई तफसीर है, मिसाल के तौर पर तफसीर सिरातुल जिनान, वो देखकर पढ़ने की सलाहियत रखता है, तो वो पढ़कर एज इट इज पढ़कर तो सुना सकता है, क्योंकि चुनाचे करने की शरीयत उसको इजाजत नहीं देगी।
کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ سب کرنے کی ظاہر کہ ضرورت نہیں ہے، جو لکھا ہوا پڑھ کے سنا دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے سے ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے. اس طرح کہنے سے مسلمان ہوا ہے، ایسے کہنے سے اسلام کے دائرے سے باہر بھی چلا جائے گا. تو اپنی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے اور ارشادات کے حوالے سے جب بندہ استعمال کرے تو سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر ہی کرے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے. توحید باری تعالیٰ کو اگر ہم راشد بھائی احادیث مبارکہ کے تناظر میں دیکھیں تو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جماعت کے سردار ہیں اور انبیاء کرام کے حوالے سے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سارے انبیاء کا اس عقیدے پر اجماع ہے کہ لا الہ الا اللہ. تو توحید کے کائنات میں سب سے بڑے علم بردار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو توحید کا درس دیا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک انداز تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو اگر کسی علاقے کی طرف تبلیغ دین کے لیے، شرعی احکام کے نفاذ کے لیے روانہ فرماتے تو انہیں تاکید فرماتے اور اولاً یہی ارشاد فرماتے کہ وہاں کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دینا. جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی کتاب التوحید میں ذکر کیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو، انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ رب تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اس کے بعد پھر دیگر احکامات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس سے اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام کی تبلیغ میں بھی سر فہرست جس بات کو ذکر فرمایا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی وہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت تھی. اسی طرح سلمان بھائی، رب تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، یہ ہر بندے پر فرض ہے اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بنیادی حق ہے. یعنی اس میں صرف مسلمان نہیں ہے کہ مسلمان ہوا تو اسے ہی توحید پر ایمان رکھنا ہے. مسلمان ہونے کے لیے توحید کا ہونا شرط اول ہے، لیکن جو مسلمان نہیں بھی ہے، دین اسلام کو نہیں بھی ماننے والا، اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ کائنات کے مظاہر میں غور کرے، رب تبارک و تعالیٰ کی آیات جو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہیں قرآن میں غور و فکر کر کے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے. یعنی ساری مخلوق پر یہ اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر استقامت عطا فرمائے اور جو اس کے مزے سے ابھی تک آشنا نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اس کی سعادت عطا فرمائے. بخاری شریف کتاب التوحید میں ہی یہ حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ قال، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. قالا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر یہ بنیادی حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا حق تھا بندوں پر. اب رب تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے کہ رب کی ذات پر کچھ لازم نہیں ہے، رب پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، لیکن یہ رب کا محض فضل ہے کہ اس نے بندوں پر کرم فرمانا، فضل فرمانا، اپنے ایک ماننے والوں پر اپنا کرم کرنا، یہ اپنی ذات پر لازم فرمایا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا سوال ارشاد فرمایا، اتدری ما حقہم علی، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ لوگوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے یہی عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال، ارشاد فرمایا، اللہ یعذبہم، پھر اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے. توحید کا یہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ابدی عذاب سے اللہ محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے سے محبت بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کثرت سے ذکر کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. یہ بڑی اعلیٰ شے ہے. یہیں پر ایک حدیث پاک میں بیان کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ ہمارے ایمان کو بھی جلا ملے گی. بخاری شریف میں کتاب التوحید میں ہی حدیث پاک ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو ایک سریہ
یعنی ایک جنگ کا مختصر سا لشکر تھا، اس میں روانہ فرمایا. اب چند صحابہ کرام جو راہ خدا میں جہاد کے لیے روانہ ہوئے، تو اب وہ ان کے جو امیر تھے وہ کیا کرتے تھے، جب نماز پڑھاتے مقتدیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، تو ہر نماز میں وہ رکعت کے اختتام پر، قرات کے اختتام پر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے. واہ واہ واہ. تو اب جب وہ قافلہ اور جو سریہ تھا وہ واپس لوٹا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ماجرا ذکر کیا گیا کہ یہ جو ہمارے امیر تھے، لشکر کے امیر تھے، یہ جب بھی ہمیں نماز پڑھاتے تو نماز کی قرات کے اختتام پر سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سلوہ، ان سے پوچھو لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ، یہ کس وجہ سے ایسے کرتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں ایسا کیوں کرتے ہیں. فَسَأَلُوهُ، تو صحابہ کرام نے اپنے امیر سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے قرات کا اختتام سورہ اخلاص پر ہی کیوں کرتے؟ کیونکہ سورہ اخلاص میں رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اس کی صفات کا بیان ہے. تو فقالا، اس صحابی نے عرض کی لِأَنَّهَا، ارشاد فرمایا لِأَنَّهَا صفۃ الرحمن، میں سورہ اخلاص پر قرآن مجید جو نماز میں پڑھا جاتا ہے قرات کا اختتام سورہ اخلاص پر اس لیے کرتا کہ اس میں رحمان کی صفت کا بیان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور وحدانیت کا بیان ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ کی صفات کو میں قرات کروں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مجدہ سنایا، ارشاد فرمایا اخبروہ، اس بندے کو خبر دے دو کہ ان اللہ یحبہ، اللہ بھی اس سے محبت فرماتا. اللہ اللہ، واہ 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 واہ. سورہ اخلاص میں دلیل الوہیت ہے، دلیل الوہیت ہے، وحدانیت باری تعالیٰ کا بیان بھی ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یہ دعویٰ ہے. آگے دلیل کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی وقت میں، کسی آن میں، کسی لمحے میں، سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج کسی لحظہ، کسی موقع پر، کسی جو ہے وہ عنوان میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور باقی ساری کائنات اس رب تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ محتاج ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، کائنات میں افضل ترین شخصیت کہ جن کے صدقے میں اللہ کریم نے کائنات بنائی ہے، ہمارے پیارے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کریم کے عظیم بندے ہیں، خاص بندے ہیں، جنہیں رب نے عبدہ جو ہے وہ خود فرمایا بھی عبدی ہی. ساری کائنات بولے کہ میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، لیکن یہ وہ خاص بندے ہیں، عظیم شان والے بندے ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے اپنا بندہ خود کہہ کر کے بیان فرمایا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدی ہی، بعبدی ہی، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی کی رحمت کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. جی ہاں، اور اللہ کریم کی رحمت کے محتاج ہیں. اور حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے پھر ایسا فضل فرمایا ہے، ایسا کرم فرمایا ہے کہ خزانوں کی چابیاں بھی عطا فرمائی ہیں اور مالک و مختار بھی بنایا ہے. اللہ اکبر، کیا عظیم شان عطا فرمائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے. یاد رکھیے گا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ جو ہے وہ مانتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی ایمان ہونا چاہیے. جب حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم شانوں کے مالک ہو کر، چاند کے 2 ٹکڑے جو ہے وہ کر کے دکھانے والے ہو کر کے، ڈوبے سورج کو لٹانے والے ہو کر کے، زبان حق کے ترجمان سے الفاظ نکال کر کے، صرف مبارک الفاظ کی برکت سے کھاری کنووں کو میٹھا بنانے والے ہو کر کے، زمین پر ایڑی مار کے اس میں سے جو ہے وہ پانی کا چشمہ نکالنے والے ہو کر کے، زلزلہ روکنے کی طاقت اور قدرت رکھنے والے ہو کر کے، جب رب تبارک و تعالیٰ کے شریک نہیں ہو سکتے تو کوئی اور جو ہے وہ کجا شے جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور یہ اللہ کریم کی وہ شان ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے. اور یہ رب کی شان
یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہے. الحمدللہ علی احسان ہی. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں خالد بھائی کہ اللہ کریم نے ہمیں جو ہے وہ اس شان اور اس عظمت کو سمجھنے اور اس کو ماننے والا بنایا ہے. آپ دیکھیے من ابصر فلنفسی ومن عمی فعلیہا. صحیح. جو ادراک پا گیا وہ پا گیا، جو اس سے اندھا رہا وہ اندھا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اجالا وہ اجالا ہی ہے، اور شرک سراسر اندھیرا ہے اور وہ اندھیرا ہی ہے. درست فرمایا. اللہ کریم کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اکیلا ہے. لا الہ الا اللہ. کیا وظیفہ ہے، کیا لا الہ الا اللہ. مجھے قوت القلوب میں حضرت امام طالب مکی کی لکھی ہوئی کی بات یاد آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا توحید کا اقرار، ایک مرتبہ کا توحید کا اقرار یہ انسان کے 30 سال کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قربان جاؤں. اور یہ کلمہ توحید کی، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کی، یہ کیا برکت ہے. سبحان اللہ. کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہے، تو پچھلے زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں. کیا فضل ہے، کیا کرم ہے شاید. اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا ہے. 2 قسم کی باتیں ہیں. ایک تو اللہ کریم نے انسان کے بارے میں کیا کہا ہے، اور سائنس نے انسان کے بارے میں کیا کہا ہے. شاہ صاحب میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ اس عنوان کو بیان فرمائیں. دیکھیں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عقل کا خالق ہے. صحیح. اور عقل ہے محدود. صحیح. اور لا محدود جو ہوتا ہے نا وہ عقل میں محدود میں نہیں آ سکتا. ایسی بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو عقل کے ترازو پہ تولنا اور اس پر زیادہ غور کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چونکہ اس کی ذات ایسی ہے وہ عقل میں آئے گا نہیں. انسان بالکل جو ہے وہ عقل سے جب اوپر کی بات کرے گا تو وہ عقل سے بیگانہ ہو جائے گا. مطلب اللہ تعالیٰ جی میں اس کو آسان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مبارک ذات ہے نا جی، اس کا احاطہ اور اس کا پورا ادراک یہ انسان کی عقل میں جو ہے وہ آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے. تو اب دیکھیں ایسے ہی جو عقل ہے، سائنس ہے، اب سائنس پہ بندہ غور کرنا شروع کرے اور اس کے ذریعے سے بندہ بولے کہ بھائی جو ہے وہ سائنس ہی سب کچھ ہے، عقل ہی سب کچھ ہے، اس کے ذریعے سے جہاں بندہ پہنچے گا وہیں پہنچ پائے گا. تو اگر دیکھا جائے تو سائنس کی جو بڑی بڑی تحقیقات ہیں اور سائنس نے تو انسان کو کہا نا کہ سماجی حیوان ہے، سوشل اینیمل ہے. اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی دین متین جو ہے، اسلام جو ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اگر اس کو یوں کہہ دیا جائے کہ جناب دین تو پرانا ہے اور یہ تو جدید دور ہے اور اس کے سائنسی تقاضے ہیں آج کے دور کے اندر وہ پرانا دین، تو اگر یہ جو ہے وہ پرانے دین کی بات کی جائے تو پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں سائنس نے تو انسان کو جو ہے نا وہ سوشل جو ہے وہ اینیمل کہا ہے، جانور. پھر اس کو یہ مان لیا جائے. اور پھر اگر پرانے کی بات کرتے ہیں تو یہ زمین آسمان بھی تو پرانے ہیں اور زمین بھی تو پرانی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین سے استفادہ حاصل کرنا بھی چھوڑ دو، یہ پرانا ہے. تو اللہ ہر چیز ضروری نہیں ہے کہ سائنس کی عقل کے ترازو میں یا سائنس کے ذریعے سے اس تک ہم پہنچ پائیں. اس کے لیے دین کی ضرورت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین جو ہے وہ نازل فرمایا ہے، اور دین اسلام اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے بھی لفظ قل ارشاد فرمایا نا، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے، احد، اللہ ایک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ وحی کے ذریعے سے توحید باری تعالیٰ جو آئی ہے، وحی کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں ایکسپلین کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. تو دین کے مطابق چلیں گے، دین کی رہنمائی لے کر چلیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی رہنمائی لے کر چلیں گے، تو یہی انسان کی عزت، وقار، مقام، مرتبہ
جو اللہ نے اس کو منصب عطا فرمایا ہے کہ یہ خلیفہ ہے بنا کے بھیجا، تب ہی اپنے منصب کو یہ پہچان پائے گا، تبھی اس کا وقار ہے، تبھی اسی کی عزت ہے، ورنہ نہ اس کا وقار ہے نہ کوئی عزت، ورنہ پھر سوشل اینیمل ہی ہے. سائنس تو کہتی ہے سوشل اینیمل ہے آدمی. لاجیکل ہے، لاجک جو ہے منطق، وہ تقسیم کرتے ہیں حقائق الاشیاء. وہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی شیر ہے تو یہ ہے حیوان مفترس، چیر پھاڑ کرنے والا جانور. گدھا ہے تو یہ ہے حیوان ناہک، ہینکنے والا جو ہے وہ جانور. کتا ہے تو کتے کو کہتے ہیں حیوان نابہ، بھونکنے والا جانور. گائے ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں حیوان ذو خوار، مطلب باں باں کرنے والا جانور. ٹھیک ہے. اور انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، بولنے والا جانور. یہ ہے عقل تو پھر یہیں پہنچی ہوئی ہے، جانور ہی بنایا ہوا ہے اس نے. تو تخلیق انسانی کے اوپر بھی دیکھیں نا، مختلف جو تھیوریز بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ تو بندر سے ہوئی ہے. معاذ اللہ، بات بھی بندر بھی، مطلب کہنا کہ دماغ بھی بندروں والا ہی ہے نا. اگر وہ تحقیقات کی طرف جائیں تو بات یہ ہے کہ عقل میں نہیں آئے گی. انبیاء کرام علیہ السلام دین کو پکڑنا پڑے گا، دین اسلام کی رہنمائی لینی پڑے گی، قرآن کا دامن پکڑنا پڑے گا، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کا دامن پکڑنا پڑے گا، تب ہی جو ہے وہ عقل کسی ٹھکانے لگے گی. اللہ رحمت فرمائے. صرف عقل کے اوپر نہ پرکھیں. آسان اور میں مختصر بات کروں، دیکھیں اگر بندروں کی طرف جائیں گے تو پھر وہ معاملہ اور بڑا ہو جائے گا. وہ ہے نا جو جس قوم میں سے ہوتا ہے پھر حرکتیں بھی ویسی ہی کرتا ہے. بندروں کی جو ہے وہ قوم میں سے بنے گا تو پھر کام بھی وہ بندروں والے ہی ہوں گے، اور کیا ہوں گے، اچھے تو کیا ہوں گے. مختصر بات بہرحال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ کہا ہے، انسان کو عزت دی ہے، فرمایا ہے اللہ اکبر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سبحان اللہ. اے آدمی، تجھے اپنے کریم رب سے کس شاید دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے تخلیق دی ہے، تجھے پیدا کیا ہے، تجھے وجود بخشا ہے. خلقک فسواک فعدلک، سونا بنایا ہے اور کیسا جو ہے وہ سیدھا اللہ کریم نے جو ہے وہ تمہیں بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے فی ای صورت ما شاء رکبک. سبحان اللہ. اور صورت بنائی ہے اور کیسی جیسے اس نے چاہیے پیاری صورت بنائی ہے. اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدمی کے لیے، انسان کے لیے آپ کو قرآن کریم میں لفظ جانور نہیں ملے گا. اللہ اللہ. یہ جانور لفظ جانوروں کے لیے ہی ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. جو جانور ہے یا جس کے کام جانوروں والے ہیں تو وہ جانور پھر وہ جانور کی مد میں ہے. جہاں انسان کا ذکر ہے، کیسا خوبصورت ذکر ہے. جی سلمان بھائی، یہ جو آپ نے منطق کی اصطلاح بیان فرمائی نا، ایک خاص ان کی ٹرم ہے کہ وہ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، اور اس کی پوری تشریح کرتے ہیں کہ حیوان ناطق کا معنی کیا ہے. یہاں پر اہل علم کے لیے ایک نقطہ ذکر کروں، دینی طلبہ کے لیے بھی، کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ملفوظات شریف میں اس اصطلاح پر بھی تعاقب فرمایا ہے، اور وہ پورا ایک تحقیقی بیان ہے جس کو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم بند فرمایا ملفوظات اعلیٰ حضرت میں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حیوان ناطق کی جو تشریح منطقی کرتے ہیں، مناطقہ کرتے ہیں، اہل عقل کرتے ہیں، فلاسفہ کرتے ہیں، اس تعریف کے مطابق نفس الامر میں یعنی اس کائنات میں کوئی جاندار نہیں ہے. چہ جائیے کہ وہ انسان ہو، انسان کی حقیقت کیا ہے وہ امام علیہ سنت نے بیان فرمائی. واہ اللہ، کیا بات ہے. چلیں جی، اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنایا. اللہ عزت دار اپنا مقابلہ جانوروں کے ساتھ کرتا پھرے، تو یہ اس کی عقل کا فطور ہے. جب عقل وہی بات ہے کہ وحی الہی کے نور سے روشن ہوگی تو وحی الہی پتہ دیتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے. وہ ایک جان وہی ہیں جن کو آدم کہا جاتا ہے، اور جن کی اولاد ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرمنا بنی آدم کہہ کر اولاد آدم کو بھی عزت دار کر دیا. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. تو جس قرآن نے، جس رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عزت دار بنایا ہے اور عزت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے، تو وہی رب اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس ہی کی عبادت کی جائے، سبحان اللہ. اس ہی کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور اس ہی کی اطاعت کی جائے.
اور اس ہی کے فرمان پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے، اور اس کے ارشاد کے اگینسٹ عقل کا گھوڑا نہ دوڑایا جائے، باندھ کے بھی بندہ نہ رکھے، عقل کا گھوڑا رکھے ہی نہ، بلکہ میں یوں بولوں تو رب تبارک و تعالیٰ ہے، اس کا جو حکم ہے وہ میری عقل میں آئے یا نہ آئے، مجھے کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے، اور بس، یہی بس ہے۔ اور ویسے حق ابدیت بھی یہی ہے، العبد لا یخرج عن اطاعت سیدہ۔ دنیا میں بہت دیکھیں ہم کام کرتے ہیں، ادارے میں ہوتے ہیں، جیسے خالد بھائی ہم بھی ایک ادارے سے وابستہ ہیں، مدنی چینل سے ہیں، ٹھیک ہے، راشد بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے اسلامک ریسرچ سینٹر، اس کے ایک جید ماشاءاللہ رکن بھی ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی بالکل بہت سارے اداروں سے ہو سکتا ہے آپ وابستہ ہوں گے، یا آپ کے بچے بعض اداروں سے وابستہ ہوں گے، اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے، بعض اوقات اسکول والوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، لیکن وہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جیسے اسکول والے بھی ڈے منا رہے ہیں، بھائی کیا جی؟ ریڈ ڈے ہے۔ ریڈ ڈے میں کیا کرنا ہے بھائی؟ ریڈ ڈے میں آپ کو انار لے کر کے آنا ہے۔ اب آپ انار لینے جائیں تو وہ موسم ہو یا نہ ہو، ہاں موسم ہو یا نہ ہو، یہ بھی ایک بات ہے۔ بہرحال انار لینے جائیں گے تو وہ انار بتائے گا کہ میں کتنے کا ہوں، یہ بھی ساتھ میں جو ہے وہ ایک بات ہے۔ یہ کیا بھائی، کیا دن ہے، کیا اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیوں خرچہ کرا رہے ہیں ہمارا، لیکن پھر بھی خرچہ کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم جس کے زیر دست ہیں یا جس کو ہم سپیریئر مان رہے ہیں، دنیا کے اندر بھی اگر ہمیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم مان ہی رہے ہیں نا، عمل کر ہی رہے ہیں نا۔ تو دنیا کے خسیس بندے کی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر بھی مان بھی لے، عمل بھی کر لے، اور وہ رب جس نے وجود بخشا ہے اس کی بات جو ہے وہ عقل کے ترازو پر پرکھے گا کہ سمجھ میں آئے گی تو مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا، معاذ اللہ ولا یعذ باللہ۔ اللہ ہمیں اس خبر سے بچائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، کہتے ہیں ڈائی ہارٹڈ بندہ بنے، بس رب کریم کا حکم ہے، آنکھیں بند ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کا انداز ہے، ان کا طریقہ ہے، آمنا وصدقنا، عمل کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ۔ اور جو اس انداز کو اپنائے گا خالد بھائی، وہ انشاءاللہ برکتیں پائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی جو میرا بیٹا پڑھتا ہے فیضان مدینہ میں، حفظ کر رہا ہے، ابھی دوسرا سال ہے، تو میں اس پہ تھوڑی سی سختی کرتا ہوں تو مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں اس پہ سختی کیوں کر رہا ہوں۔ تو کیا میں بچے پہ سختی کر سکتا ہوں؟ مجھے گناہ تو نہیں ہوگا کیونکہ بچہ حفظ کر رہا ہے میرا بیٹا، تو اس وجہ سے یہ مجھے ذرا اس کی رہنمائی چاہیے تھوڑی سی۔ سختی آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گے تو ہی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ والدین کے پاس ایک مارجن بہرحال ضرور ہے اپنی اولاد کو کہنے کا، لیکن تشدد کا اور وائلنس کا یہ مارجن والدین کے پاس بھی نہیں ہے، کسی استاد کے پاس بھی نہیں ہے کہ کوٹ کوٹ کے مار مار کے اد منہ کر دے، یہ اختیار بہرحال کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ماں باپ کے پاس ہے، نہ استاد کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے، یہ اجازت نہیں ہے۔ جتنی اجازت ہے وہ ہے، اپنی جگہ پر ہے، ضرب شدید مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اتنا زور سے مارنا کہ نشان ہی پڑ جائے۔ بہرحال آپ کیا سختی کرتے ہیں آپ بتائیں گے تو ہی آپ کی بات پر کوئی تبصرہ ہو سکتا ہے، ورنہ جو میں نے کہہ دیا اتنا کافی۔ خالد مرحبا جی۔ سلمان بھائی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کا تو موضوع مدینہ مدینہ، وقار بھائی سے عرض ہے کہ آج موضوع کے ہی حوالے کے ساتھ یہ کلام لازمی سنا دے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ صحیح، مرحبا جی۔ محمد بشیر اتاری ہرنولی میاں ولی پنجاب تو گل کرے نا پا ماشاءاللہ کھلے آنکھ چلے اللہ کہتے بہت چنگا پروگرام ہے تے اج دا موضوع ماشاءاللہ بہت چنگا ہے تے اللہ تعالی برکتاں عطا فرماوے تے نعت خان اسلام بھائی نو عرض کرساں کہ سانو اے والا کلام سنا دین، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ مرحبا جی۔ محمد محبوب بتا دی پنجاب دے شہر جڑا والا وچ بولدا پیا۔ سلمان بھائی ڈوڈا پروگرام مدینہ مدینہ، خالد بھائی ڈوڈی گفتگو جڑی نا وہ بڑی سویٹ ہے گی تے مدینہ مدینہ ہے گی ہے۔ وقار بھائی سانو سلطان باؤ دا ایک کلام سنا دیو، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے منہ شد من وچ لائی۔ سبحان اللہ۔ مرحبا، آباد رہے جی۔
میرا نام نویشا چبتاریہ ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں۔ سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ وقار بھائی، مجھے یہ والا کلام سنا دے پلیز۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ مرحبا جی۔ میں محمد اسر راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس سلمان بھائی، آپ کا پروگرام کھلنا صلاح کہتے کہتے بہت اچھا ہے۔ میں تو بن کا غلام ہوں، سنانے جزاک اللہ خیر۔ بڑی مہربانی جی۔ اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مرحبا۔ میری نعت خوان بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے ایسا پیغام آئے۔ بڑی مہربانی۔ کل بھی شامل کیا تھا یہ کلام۔ اللہ آپ کو برکت دے، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ میسیجز بھی ہیں۔ ایک میسیج ہے، اشفاق بھائی آپ کے پروگرام میں کب آئیں گے؟ اشفاق بھائی کو بلائیں گے جی انشاءاللہ۔ اشفاق بھائی آئیں گے۔ پھر ابھی تو سفر کر رہے ہیں اشفاق بھائی۔ کل میں نے دیکھا ان کا پیج اشفاق بھائی کا، تو اس پہ وہ گڑ بن رہا تھا روڈ کنارے، وہاں موجود تھے۔ گڑ کس طریقے سے بنتا ہے اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ یہ بھی خالد بھائی ایک ذوق ہے، اور مشاہدہ تو واقعی مشاہدہ ہے۔ پھر گڑ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ گڑ ہوتا ہے جو آپ کو بڑا اس کا رنگ بڑا صاف صاف سا جب نظر آئے گا، اور ایک فریش گڑ وہ ہوتا ہے کہ جس کا رنگ آپ کو اتنا کرسٹل سا مطلب وہ نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال جو حکماء ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس گڑ کے وہ پروسیس کرتے ہوئے وہ زیادہ اس میں وہ ڈالتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے، وہ جب ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ پیوریفائی ہوتا رہتا ہے، وہ اس پہ سے چیزیں جو نیچرل چیزیں ہیں وہ باہر اس کی آتی رہتی ہیں۔ بہرحال وہ جو ہوتا ہے وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ آپ کھائیں گے نا تو آپ کی زبان پر وہ کیا کرے گا، وہ بتائے گا کہ آپ نے مجھے کھایا ہے۔ لیکن جو ایک دیسی گڑ ہوتا ہے وہ تھوڑا رنگ اس کا تھوڑا ڈل ہوتا ہے، لیکن تاثیر میں اور فائدے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، کبھی کریں گے اس کو انشاءاللہ، چکر ایک ہے میرا بھی لگے گا انشاءاللہ، دیکھیں گے کہ ممکن ہوا تو آپ کو لائیو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ لے چلیں گے تب بھی دیکھ لیں گے۔ ارے واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے خالد بھائی، اللہ برکت دے جی۔ عبدالحبیب بھائی کا کلام سنائیں، صبح بدا من طلعتی، ضرور سنائیں گے انشاءاللہ جی۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ دانیال بھائی ہیں میاں والی سے، بڑی مہربانی جی۔ میاں والی آپ کب آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں جی کب آئیں گے، اللہ برکت دے آپ کو۔ ویسے میاں والی میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی ہے، جامعہ المدینہ بھی ہے، مدرسہ المدینہ بھی ہے الحمدللہ۔ اور خالد بھائی بر لب نہر ہے، فیضان مدینہ ہے اور بر لب نہر ہے، یعنی نہر کنارے کے اوپر ہے۔ کیا بات۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ محمد اعظم صاحب ہیں راول پنڈی سے، بہت شکریہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ وقار بھی کچھ کلام سنا، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں تیرے دین
طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے، سہارا لگا دے، سہارا لگا دے
किसी सहारा लगा दे, जो रहमत किसी की बरे जख्म दिल के मलाहत किसी की करे चारा साजी, ज़ियारत किसी। मरहबा, माशाल्लाह। आइए आपको अब्दुल हबीब भाई का कलाम भी सुनाते हैं। अल्लाहु 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 अस्सुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही। है नूरे सहर चेहरे से तेरे, और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 कंजुल करमी मौलन निअमी हादिल उममी लिशरीअतिही। नेमत का खजीना है मौला, गंजीनाए रहमत है आका, हादी है तमामी उम्मत के, और राहनुमा है शरीअत के। अल्लाहु 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 अल्लाहु। साअती शजरू नतक़ल हजरू शुक़ल क़मरू बिइशारतिही। उंगली के इशारे पेड़ चले, एजाज से पत्थर बोल उठे, और चांद हुआ है दो टुकड़े, अंगुष्त के एक इशारे से। अल्लाहु 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 अल्लाहु। वाह जी, सुभान अल्लाह, क्या बात है ज़िक्र इलाही की। और जब भी बंदा ज़िक्र बारी ताला करता है तो बरकतें, रहमतें ये भी इंसान को नसीब होती हैं। तो शायद इंसान को चाहिए कि अल्लाह करीम को याद करता रहे, उसका जिक्र अपनी ज़बान पे रखे करता रहे,
وہ خیر بھی پاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ذکر بھی کرتا رہے جی اور اس کی یاد بھی مناتا رہے۔ دیکھیں سب سے بڑی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد منانے کا جو بہترین طریقہ اور سلیقہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے نا۔ کیا بات ہے، نماز ادا کرے، سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید اس کو درست انداز میں پڑھنا سیکھے، قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی آیات زیادہ سے زیادہ یاد کر سکتا ہے، قرآن پاک پورا حفظ کر سکتا ہے، حافظ قرآن بن جائے۔ واہ، اگر پورا نہیں حفظ کرتا جتنا بھی اس کو ممکن ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ آیات کو وہ حفظ کرے، اور اس کے بعد پھر نماز میں جب کھڑا ہو تو پھر کاش کہ وہ تلاوت بھی کرے ان آیات کی۔ اچھا اس سے بڑھ کر آگے اگر سلسلہ بنے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی جو تلاوت کرتا ہے تو ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھے، اس کی تفسیر بھی پڑھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کا علم بھی آئے گا، نبی پاک علیہ السلام کی فضائل، آپ علیہ السلام کے مناقب اور پورا قرآن مجید فرقان حمید۔ تو ترجمہ اور تفسیر کم از کم اگر ہم روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے جو علاقے میں اگر تفسیر قرآن جو ہے وہ سننے سنانے کا حلقہ ہوتا ہے تو اس میں ہم شامل ہو جائیں، اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم خود سننے سنانے والا جو یہ تفسیر کا حلقہ ہے، اے کاش کہ اگر ہمیں اللہ توفیق دے تو ہم خود لگا لیں یا امام صاحب سے عرض کر کے لگوا لیں، تو یوں بتدریج ہم قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ معرفت الہی کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے، اللہ کی یاد ہوتی رہے گی، اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا، قرآن کی باتیں ہوں گی، اللہ کی ذات کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی باتیں ہوں گی، انشاءاللہ اسی میں زندگی بسر ہو جائے گی۔ اور اللہ نے چاہا تو یاد خدا کرتے ہوئے، اللہ کا وحدہ لا شریک مانتے ہوئے، ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے گئے، انشاءاللہ قبر میں بھی خیر ہی خیر ہوگی، کیونکہ قبر میں بھی تو پوچھا جائے گا نا کہ جناب تمہارا رب کون تھا، من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرتے ہوئے ایمان سلامت لے گئے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی کہیں گے ربی اللہ اللہ عز و جل، انشاءاللہ میدان محشر میں بھی برکتیں ملیں گی، اور انشاءاللہ پلصراط پر بھی آسانی سے پلک جھپکتے ہوئے گزر جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ اللہ کرم کر دے گا تو انشاءاللہ عز و جل حبیب کریم علیہ السلام کے قرب میں اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ واہ 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 شاہ جی، کیا خوبصورت گفتگو کا اختتام کیا ہے آپ نے، اور پل سے گزرنے کی آپ نے بات کی ہے۔ وحدانیت باری تعالیٰ پر پکا ایمان رکھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رسالت پر جو ہے وہ پکا ایمان رکھنے والے، آپ کو خاتم النبیین ماننے والے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے والے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے پائے کوباں گزریں گے انشاءاللہ۔ پائے کوباں، یہ بندہ چلتا ہے نا دھمک کے ساتھ، بعض لوگ چلتے ہیں پاؤں زمین پر تھوڑا تھوڑا دھمک کے ساتھ رکھتے ہیں، تو پائے کوباں یعنی یوں پاؤں پل کے اوپر گویا کہ مارتے مارتے پٹکتے پٹکتے، اللہ اکبر، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اور پھر رب سلم کی صدا پر مجد لاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ تو یہ خوبصورت انداز انہی کو ملیں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا اور سلامت ہوگا، اور ایمان سلامت رکھنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپنی زبان کو بھی جو ہے وہ سنبھالنا ہوگا، اپنی زبان کا بھی درست استعمال کرنا ہوگا، اور ان چیزوں کے بارے میں بھی جاننا ہوگا کہ جن چیزوں سے ایمان کیا ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اسلام سے بندہ کفر میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں بھی جاننا ہمیں ہوگا۔ اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے آپ امیر سنت کی پیاری کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، میں بھی پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی پڑھنے کی، میں الحمدللہ پہلے بھی شاید 2 یا 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں، تو میں دوبارہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ میں پھر پڑھوں گا، اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ ضرور پڑھیں گے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، برے خاتمے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہر طرح کے جو فتنے ہیں، الحاد کا جو فتنہ ہے اور اس طرح کے دیگر جو معاملات ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کھولے